یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے. اب اس عظیم الشان کتاب میں پھر اللہ کو تو بندوں کو کامیاب دیکھنا تھا, اللہ کو اپنے بندوں کو کامیابی کے ساتھ منزل مقصود پہ پہنچانا تھا. ہر بندہ تو حافظ قرآن نہیں بن سکتا, ہر بندہ تو اس کے ساتھ معاملے کو حفظ کر کے عالم بن کے جو ہے وہ جنت میں یہ رسی تھام کر نہیں جا سکتا. لیکن حافظ کو اللہ نے خود غرض نہیں بنایا, عالم دین کو اللہ نے خود غرض نہیں بنایا. یہ جو مدرسے ہیں, یہ جو پروگرام ہیں, آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے, ایسی بات نہیں کہ آپ لائے ہیں, آپ خود اپنی مرضی سے لائے ہیں, نہیں, آپ کو لایا گیا ہے. آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی. بچہ ایک حفظ کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا, ایک حافظ قرآن قیامت کے دن اپنے خاندان کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا. یعنی صرف یہ حافظ قرآن یہ وہ ریسکیو فورس ہے جو اس جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں لے جانے والی ہے. عالم دین وہ ریسکیو فورس ہے جو جہنم میں گرے ہوئے اپنے اقربا کو جنت میں لے جانے والی ہے. آپ نے کیا تعاون کیا؟ آپ رشتہ دار تھے, 10 افراد کے لیے آپ کی سفارش قابل قبول کہ آپ نے قرآن پاک حفظ کیا. اب تھامو اس رسی کو, تم نے جنت میں چڑھنا ہے, لیکن تنہا نہیں جانا. اپنے خاندان کے 10 وہ افراد جو وہاں جانے کے قابل نہیں, جو گناہوں کی کمزوریوں میں یہاں پہ الجھ کر رہ گئے ہیں, جو اس رسی پہ چڑھنے کے قابل نہیں رہے, جو اللہ کا قرب پانے کے قابل نہیں رہے, تو حافظ بنا ہے. تیرے اوپر تیرے والدین نے خرچ کیا, تیرے بہن بھائیوں نے خرچ کیا, تیرے عزیز و قارب دوست و احباب نے خرچ کیا. اب پکڑ ان کا ہاتھ بھی, چڑھ اسی رسی پہ اور پہنچ جا اللہ کی جنت میں. اللہ کی غیرت یہ بات گوارا نہیں کرتی کہ رب کا قرآن حفظ کرنے والا تو جنت میں آ جائے, اسے حفظ میں سہولتیں فراہم کرنے والے اسی گڑھے میں رہ جائیں. حکم دیا 10 کو ساتھ لے کر آ, اس کے بعد جن کی تو سفارش کرے گا وہ بھی قبول کی جائے گی. اب پھر یہی بات نہیں, اللہ کی بخشش تو رحمت کے بڑے بخشنے کے, اللہ کی رحمت تو بڑے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک عالم دین 100 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا. عالم دین رسی پہ اکیلا نہیں چڑھ سکتا, اکیلا اس رسی سے اپنے آپ کو ریسکیو نہیں کرے گا, بلکہ اپنے خاندان, عزیز و قارب, دوست و احباب اور وہ تمام معاونین جو اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اپنے آپ کو ادارے سے تعاون کر کے احسان مت کیا کرو کہ آپ نے بڑا احسان کر دیا کہ ادارے آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں. واللہ العظیم یہ تمہاری وہ انویسٹمنٹ ہے جو تمہیں قیامت کو پتا چلے گا کہ تم نے یہاں اگر ان اداروں پہ خرچ کیا تھا, ان مدرسوں کے ساتھ تم نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا, تو میرے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا, الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا, دنیا ساری کی ساری لعنتی ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہے, اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے. الا عالم او متعلم, سوائے علماء کے, سوائے طلباء کے. یہیں پہ بات رک جاتی, کوئی بھی باقی نہ بچتا. لیکن پیغمبر کی رحمت پہ قربان جائیں, صرف عالم اور متعلم پہ بس نہیں کی, فرمم ولاتن. اور تیسرا وہ ہے جو ان سے محبت کرنے والا ہے. ان 3 کے علاوہ یا عالم بنو یا متعلم بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو. کن عالمن او متعلمن او مولاتن, یا عالم بنو, متعلم بنو, طالب علم بنو یا عالم بنو, یا تیسرے نمبر پہ ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اس رسی کو پکڑ کر جنت میں جانے والے تمہیں اللہ بنا دے گا. اگر تم نہ عالم بن سکے, نہ متعلم بن سکے, نہ ان علماء سے محبت کر سکے, پھر ہم اس کیٹیگری میں ہیں جسے میرے پیغمبر نے فرمایا دنیا ملعون والملعون ما فیہا. پھر ہم ملعون بن جائیں گے, اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. اللہ کی رحمت کی یہ رسی لٹکائی ہے. اب عالم 100 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا. کہنے کو تو یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے. آپ سب حضرات آج رات کی تاریکی میں یا تنہائی میں یا کسی وقت گھر کے کاغذ قلم لے کر بیٹھ جائیے, اپنے رشتہ داروں کے نام لکھیے, افراد لکھیے, تائے چچے لکھیے, اور اپنے جو ہے وہ خالانوں کے لکھیے, اپنے عزیز و قارب کو لکھیے. کسی کے خاندان میں بیک وقت کوئی ہی ہوگا جس کے 100 افراد اس زمانے میں موجود ہوں. افراد کم ہیں, اللہ کی رحمت زیادہ ہے. پھر وہ بھی آئیں گے جنہوں نے عالم بننے کے لیے تعاون کیا, وہ بھی آئیں گے جو مدرسوں کے معاون بن کر کھڑے ہو گئے. جب یہ معاملہ ہوگا تو اس معاملے کی روشنی میں اب آپ اس بات کو سمجھ لیجئے, آپ نے عالم نہیں بنے, آپ نے عالم کے ساتھ تعاون کیا. خاندان کے جتنے افراد جنت میں جا سکے یہ عالم لے جائے گا, اور جو باقی لسٹیں ہیں جو اللہ کی دیا ہوا اس کو پیکج ہے کہ تو اتنے بندوں کو لے کر جا سکتا ہے, بتاؤ پھر کون جائیں گے؟ جو رشتہ دار تو نہیں ہوں گے, آنکھیں بند کر مدرسوں سے جڑے رہے, رشتہ دار نہیں تھے, مدرسوں کے ماحول میں جڑے رہے, مساجد کے ماحول میں جڑے رہے. آج کہیے کہ آپ نے ایئرپورٹ سے, جہاں سے لاہور سے آپ نے عمرے کے لیے جانا ہے, یہاں جہاز آپ کو اٹھانے نہیں آئے گا, آپ کو اسٹیشن پہ جانا پڑے گا, آپ کو ایئرپورٹ پہ جانا پڑے گا. گاڑیوں کے اڈے جیسے الگ ہیں, جہازوں کے اڈے الگ ہیں, تو اللہ تک جانے کی رسیاں جہاں پر لٹکی ہوئی ہیں, اللہ نے وہ بھی اڈے بنا رکھے ہیں. وہ مدارس دینیہ ہیں, وہ مساجد ہیں, یہاں پہ اللہ کی یہ رسیاں لٹک
لٹک رہی ہیں, بچے ان رسیوں کو تھام رہے ہیں, اور ان رسیوں کی برکت سے تمام خاندان کے افراد اللہ کی جنت کے حقدار بنتے چلے جا رہے ہیں.